بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے قاری ابوبکر حیات اور میں آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ میرا یہ والا چینل خدمت قرآن کے حوالے سے ہے اور میں وقتاً فوقتاً قرآن کریم یاد رکھنے کے لیے اور قرآن کریم کو اچھے طریقے کے ساتھ پڑھنے کے لیے ٹپس دیتا رہتا ہوں۔ لیکن آج کی جو میں گفتگو کرنے لگا ہوں، اس گفتگو کے بعد یقیناً آپ کی منزل بھی بدلے گی، آپ کا ذہن بھی بدلے گا۔ جو موجودہ دور جا رہا ہے نا، ہم نے ہر ایک چیز کو پیسوں پہ تولنا شروع کر دیا ہے۔ فلاں چیز بہت زیادہ مہنگی ہے، فلاں چیز بہت زیادہ سستی ہے، مجھے اس چیز میں اتنا نقصان ہوا ہے، مجھے اس چیز میں اتنا زیادہ نفع ہوا ہے۔ اسی کے اندر ہم نے ایک چیز کو ڈسکس کرنا شروع کر دیا ہے جس کو حج بیت اللہ کہتے ہیں۔ اللہ کے گھر کا سفر، اور ہم تبصرہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ سرکاری حج سستا ہے اور پرائیویٹ حج مہنگا ہے۔ ہمیں اس بات کا کوئی اندازہ نہیں ہوتا۔ الفاظ تو ہم زبان سے ادا کر رہے ہوتے ہیں، لیکن معاف کیجیے، عمل ہمارا اس چیز پہ بالکل نہیں ہوتا کہ جس راستے کے اوپر ہم سفر کر رہے ہوتے ہیں وہاں پیسوں کے نہیں، وہاں مہمانوں کے سودے ہوتے ہیں۔ وہاں جس کو بلایا جاتا ہے وہ جاتا ہے، جس کے پاس پیسہ زیادہ ہوتا ہے وہ نہیں جاتا۔ میں ڈھیروں مثالیں آپ کے سامنے اب اس بات کے اوپر پیش کروں گا۔ جس بندے کو بھی اللہ تعالیٰ مدینۃ الرسول یا کعبۃ اللہ کی طرف سفر کی توفیق دے نا، تو عزیزو ہمیں اس بات پہ بالکل ڈسکس نہیں کرنی چاہیے کہ ہمیں یہ حج سستا پڑا ہے، یہ عمرہ فلاں طرف سے مہنگا ہوگا، فلاں طرف سے سستا ہوگا۔ یاد رکھیے، جس بندے کے دل میں جتنا عشق ہوتا ہے نا، جس بندے کے دل میں جتنی محبت ہوتی ہے، اللہ اس کو اتنی ہی مرتبہ اور اتنی ہی تیزی کے ساتھ اپنے گھر کا مسافر بناتا ہے۔ آج سے کچھ عرصہ پہلے ملک پاکستان کے نامور نعت خان، مجھے ان کی نعتیں سن کے یقین جانے واقعی نا مدینے کی یاد آتی ہے، یقین جانے آنسو بہہ پڑتے ہیں۔ کراچی کے معروف نعت خواں ہیں، اگر یہ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو میں ان کو بہت زیادہ دل کی اتھاہ گہرائیوں سے سلام بھی پیش کرتا ہوں۔ قاری وحید زبر قاسمی، ان کے ساتھ ملنے کی میری چاہت اور طلب بھی بڑی ہے، اور میں اگر ان کو ملا بھی صحیح نا تو عشق کی حد تک ملوں گا میں ان کے ساتھ، اتنی مجھے محبت ہے ان کے ساتھ۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ مجھے ان کی آواز سے مدینۃ الرسول کی خوشبو آتی ہے۔ تو اکثر لوگ ان کے سامعین کہتے ہیں کہ جو بندہ ان کے سامنے بیٹھ کے ایک نعت وہ پڑھتے ہیں، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے۔ جو بندہ یہ والی نعت سنتا ہے ان کے سامنے بیٹھ کر، اللہ اس کو اپنے گھر کا مسافر بناتا ہے۔ دیکھیں اب اس نعت کے اندر کون سی چیز ہے؟ اصل چیز جو ہے نا وہ ہے عشق، کہ وہ اس انداز سے بندہ پڑھتا ہے کہ ہر بندے کے دل سے مدینۃ الرسول کی زیارت کی طلب ہر بندے کے دل میں پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے گھر کی زیارت نصیب کرتا ہے۔ اور میرے خاندان کے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ہمارے علاقے میں وہ تشریف لائے اور انہوں نے یہ نعت شروع کرنے سے پہلے کہا کہ میں نعت پڑھ رہا ہوں۔ اس نعت کو آپ جتنا دلچسپی کے ساتھ آپ سنیں گے، اللہ تعالیٰ اتنا آپ کو تیزی کے ساتھ مدینۃ الرسول کی زیارت نصیب کرے گا۔ کہتے ہیں کہ وحید زبر قاسمی صاحب تو نعت پڑھ کے وہاں سے رخصت ہوئے، لیکن دوبارہ جب وہی سال آیا نا، ہم میں سے جن جن لوگوں نے ان کے سامنے بیٹھ کے یہ نعت سنی تھی، دوبارہ وہی جب ٹائم آیا تو ہم سب مدینۃ الرسول کی زیارت کر چکے تھے۔ دیکھیں یہ باتیں ہیں عشق۔ یقین جانے مجھے بچپن سے لے کر اب تک مدینۃ الرسول سے اتنا زیادہ عشق ہے، اللہ کے گھر سے اتنا زیادہ عشق ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ ایک تنہائی ہوتی ہے اور ایک یہ نکارہ ہوتا ہے، کیا لمحات گزرتے ہیں بیان بھی نہیں کی جاتے۔ میں آپ کو چند ایک باتیں بتاتا ہوں، شاید آپ یہ میری باتیں سن کے ہنسیں گے کہ بعض دفعہ جو بادل ہوتے ہیں نا، بادل، میں چلتے چلتے جو بادل قبلہ شریف کی طرف ہوں، جب ہلکی ہلکی دھوپ نکلی ہو، سفید بادل ہوتے ہیں، تو میرا تجزیہ یہ ہوتا ہے
کہ یار ان بادلوں کی میں زیارت اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ بادل بلندی پہ ہے نا، شاید یہ اس جگہ پہ ہوں جہاں پر مدینۃ الرسول کی بھی زیارت کر رہے ہوں گے، تو میں بادلوں کو اس تجزیے سے دیکھتا تھا. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ مسافر بنایا. یقین جانیں عشق میں مجھے اس حد تک عشق ہے، اس حد تک مجھے اللہ کے گھر کے ساتھ محبت ہے، میں بتا نہیں سکتا. تو عزیزو، جس بندے کو جتنی محبت ہوتی ہے نا کسی چیز کے ساتھ، کسی جگہ کے ساتھ، اس کو وہ نصیب ہو کے رہتی ہے. ہم حج یا عمرے کو مہنگے اور سستے کے ساتھ نہ تولا کریں، اس بات پہ خوش ہوا کریں یار اللہ نے ہمیں اپنے گھر بلایا ہے. پیسہ دیتا کون ہے؟ پیسہ ہم کماتے کہاں سے ہیں؟ کما کے کرنا کیا ہے؟ وہی پیسہ کمایا ہوا ڈاکوؤں اور چوروں کے ہاتھوں میں بھی جا سکتا ہے، وہی کمایا ہوا پیسہ کہیں ضائع بھی ہو سکتا ہے، وہی کمایا ہوا پیسہ کہیں گر بھی سکتا ہے، وہی کمایا ہوا پیسہ ہمارے دشمنوں کے ہاتھ میں چلا جائے گا ہمارے مرنے کے بعد. اپنا کمایا ہوا پیسہ اگر اسی پیسے کے ذریعے سے ایک نظر حج بیت اللہ کی، ایک نظر اگر مدینۃ الرسول کے شہر میں اللہ کے رسول کے روضے کی جھلک نصیب ہو جائے، میں کہتا ہوں سودا بہت سستا ہے. خدا کے لیے اگر دیکھیں کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے دلوں میں کتنی تڑپ ہوتی ہے یار کہ کاش میرے پاس اتنا پیسہ ہوتا کہ میں اللہ کے گھر کا مسافر بنتا. لیکن وہ لوگ اپنے دل کی دھڑکنوں میں یہ محبت کو سمے ہوئے آج کتنے قبرستانوں کے رونقیں بن چکے ہیں. اگر اللہ نے آپ کو یہ ہمت اور توفیق دی ہے، خدا کے لیے قدر کیجیے. آپ اللہ کے بڑے مقبول اور خاص لوگ ہیں یار. عشق کی حد تک محبت کیجیے اس جگہ کے ساتھ. اس جگہ پر ہر عام بندہ نہیں جا سکتا. ایک شخص مدینۃ الرسول میں گیا اور جا کے کیا کھانا کھاتے ہوئے تبصرہ کر رہا ہے کہ یار یہ جو مدینے کی دہی ہے نا یہ کھٹی ہے. رات کو میرے سرکار خواب میں تشریف لائے اور فرمایا کہ یار اگر میرے شہر کی دہی کھٹی ہے تو اس جگہ پہ چلا جا جہاں کی دہی میٹھی ہوتی ہے. ایک شخص گیا جا کے شکایت کی رسول اللہ کے روضے پہ، یا رسول اللہ میں بڑے بڑے لوگوں کے دروازوں پہ گیا ہوں، میں تو آج تک جس کا مہمان بنا ہوں لوگوں نے بھوکا نہیں مارا. یا رسول اللہ 3 دن ہو گئے ہیں میں نے آپ کے شہر کا کھانا نہیں کھایا، میں تو آپ کا مہمان ہوں. اچانک آنکھ لگی، سرکار تشریف لائے اور روٹی کا ٹکڑا اس کو عنایت فرمایا. جس وقت وہ ہوش میں آیا تو جو منہ میں تھا وہ چبا رہا تھا اور جو بچا ہوا تھا وہ اس کے ہاتھ میں تھا. تو بتایا نا یہ والے سودے پیسوں کے ہوتے ہیں یار، یہ والے سودے عزیز و عشق کے ہوتے ہیں. عشق کس چیز کا نام ہے؟ کبھی ہوا ہے عشق؟ پتہ نہیں ہے نا. عشق کا نہیں پتہ. ہم نے آنکھیں لگانے والی جگہوں پہ لگائی نہیں ہیں، ہم نے آنکھیں اس جگہ پہ لگائی ہیں جہاں سے کبھی وفا نصیب ہو ہی نہیں سکتی. ہم نے دائیں بائیں نظریں پھیری ہیں یار. عشق کرنے والی جگہوں کے ساتھ عشق کیا کرو. ایک نوجوان پتہ نہیں کس شہر کا تھا، مدینۃ الرسول میں جا کے اس نے پناہ لی اور اللہ کے رسول کو مخاطب وہ کہتا ہے یا رسول اللہ اب میں آپ کے پاس ہی رہوں گا اور میں نے مرنا بھی مدینے میں ہے. تو چند دنوں کے بعد ادھر کے جو شرطے تھے نا پولیس والوں کو پتہ چلا کہ اس کے پاس پاسپورٹ شاسپورٹ کچھ بھی نہیں ہے، یہ کوئی مصنوعی ادھر یہ پناہ گاہ اس نے سنبھالی ہوئی ہے. اس کو پکڑنے کے لیے جب دوڑے نا تو وہ بھاگ کے مسجد نبی میں چلا گیا. ایک دن بھی، دوسرے دن بھی، تیسرے دن شرطوں نے پکڑ لیا. تو وہ روز رسول اللہ کی طرف مخاطب ہو کہتا ہے یا رسول اللہ آپ تو جانتے ہیں میں صرف آپ کے لیے یہاں رہ رہا ہوں، یا رسول اللہ مداخلت کیجئے نا، یہ مجھے لے کے کہاں چلے جائیں گے، یا رسول اللہ مداخلت کیجئے، میں صرف آپ کے لیے آیا ہوں یا رسول اللہ، میرا شہر میں کوئی نہیں ہے، میں صرف آپ کی محبت کے لیے آیا ہوں. شرطے ابھی پکڑ کے اس کو گاڑی میں ڈال ہی رہے تھے، وہ بے ہوش ہوا اور ادھر ہی دم توڑ گیا. شرطے زاروں قطار رونے لگ گئے پھٹ پھٹ کے کہ یار ہم نے کس بندے کو ہاتھ ڈال دیا. ایک بہت بڑے نعت خوان وہاں حاضر ہوئے اور ان کی داڑھی نہیں تھی. جیسے اس سلام کے لیے جالی کے قریب ہونے لگے نا تو دل میں خیال آیا کہ یار اللہ کے رسول کی داڑھی تھی، میری تو داڑھی نہیں ہے، میں کس چہرے کے ساتھ اللہ کے رسول کی جالی کے سامنے ہوں گا. یہ خیال دل میں آنا تھا اور وہ شخص دم توڑ گیا. عشق کے سودے ہوتے ہیں یار. جو وہاں جاتے ہیں نا وہ عاشق جاتے ہیں، مالدار نہیں جاتے.
مالدار نہیں جاتے عزیزو، خدا کی قسم مالدار نہیں جاتے۔ میں آج تک جب بھی کسی عمرے والے کو یا کسی حاجی کو ملنے جاتا ہوں نا، یہ باتیں کرتے ہوئے یقین جانا ہے میرا دل رو رہا ہے، اس وقت قابو سے میں باہر ہوں۔ جب بھی کسی عمرے والے کو یا کسی حاجی کو میں ملنے جاتا ہوں نا، تو میں صرف اس لیے اس شخص کو ملنے جاتا ہوں کہ شخص کی آخری جو نظریں ہیں نا وہ میرے سرکار کے روضے پہ پڑی ہوں گی۔ یار اس شخص کی آنکھیں کتنی خوش نصیب ہیں یار۔ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو بھی توفیق دی ہے، آپ اس دفعہ حج بیت اللہ کی زیارت کر رہے ہیں، خوش نصیب ہیں آپ یار، اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھیے، بہت خوش نصیب ہیں آپ۔ پیسہ تو ہر کسی کے پاس ہوتا ہے یار، اس پیسے کے ساتھ اللہ کے گھر کی زیارت، اس پیسے کے ساتھ اس جگہ کی زیارت، اس گھر کی زیارت جس گھر کی طرف ساری دنیا کے انسان رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، معمولی کام ہے یار۔ آپ بالکل اس دیوار کے ساتھ جا کے سجدہ کریں گے، آپ میرے سرکار کی مسجد میں جا کے اپنا سر رکھیں گے یار، آپ اپنی گناہگار آنکھوں سے میرے سرکار کے روضے کی زیارت کریں گے۔ آپ ان گناہگار آنکھوں سے جو آنکھیں سارا دن شہر اور محلے کی عورتوں کے اوپر بالکل آوارہ آنکھیں پھرتی رہیں، آج وہ آنکھیں خانہ کعبے کے غلاف پہ پڑیں گی یار، معمولی کام نہیں ہے۔ عشق ہے عشق، جس بندے کے دل میں اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہوتی ہے نا، اس شہر کا مسافر وہ بنتا ہے، ورنہ تجارت کے لیے تو سارا جہان ہی سفر کرتا ہے۔ اگر آپ حج کے لیے جا رہے ہیں، میرے لیے بھی اور ہر دنیا کے اس انسان کے لیے جو اپنے دل میں عشق مصطفیٰ رکھتا ہے، دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہر اس شخص کو اس گھر کا مسافر بنائے۔ اگر آپ جا رہے ہیں، بہت خوش نصیب ہیں آپ۔ جو لوگ یہ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو مدینۃ الرسول کا مسافر بنائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جلد از جلد حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو کعبے کے گرد گھومنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جب بھی جائیں اپنی گھڑیوں کو قیمتی بنائیں، جتنی دیر ہو سکے مسجد نبوی میں بیٹھ کر صرف سبز روزے کی زیارت کیجیے، کعبۃ اللہ میں بیٹھ کر صرف خانہ کعبہ کی زیارت کیجیے، سعادت سے کم نہیں ہے، بہت بڑی سعادت ہے۔ اللہ کرے کہ آپ کے دل میں اتر گئی ہو میری بات۔ ہر چیز کو مہنگا اور سستا کے ساتھ نہیں تولتے، کچھ چیزیں توفیق الہی ہوتی ہیں۔ یقیناً اس سفر کے راہی، اس منزل کے راہی وہ عاشق ہوتے ہیں، مالدار نہیں ہوتے۔ امید ہے آپ کو میری اس ویڈیو سے اتنا تو کم از کم فائدہ حاصل ہوا ہوگا کہ تھوڑی دیر میرے سرکار کی شہر کی زیارت کے لیے دل آپ کا بھی تڑپا ہوگا۔ اگلی ایک مفید ویڈیو تک کے لیے اپنے میزبان اپنے بھائی قاری ابوبکر حیات کو اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔